کیا اگلی باری بانی پی ٹی آئی کی ہے؟ کیا 9 مئی کے کیسز والے مجرمان اور ملزمان کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے؟ پاک فوج کی نامور شخصیت سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا جب فوج نے اپنے ہی ایک اعلیٰ افسر کو جس نے غلطیاں کی اس کو سزا دی، قانون کے کٹہرے میں لایا؟ تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پاک فوج یہ ادارہ شخصیات کا حامل نہیں، یہ شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں لیتا، بلکہ قوانین، انصاف سب سے بالاتر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آگے کیا ان کا مستقبل ہونے والا ہے اور اس فیصلے کا ان پر کیا اثر ہوگا، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب الزامات ان پر کیا کیا تھے؟ ناظرین، 4 الزامات تھے ان پر۔ سب سے پہلا الزام سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، اینڈ اٹ واز ٹرو، اٹ از ٹرو رائٹ ناؤ۔ ناظرین، فیض آباد دھرنا آپ سب کو یاد ہوگا۔ فیض آباد دھرنے میں حکومت وقت اور ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ کروانے کا الزام ان کے اوپر عائد کیا جاتا تھا، اور 27 نومبر 2017 کو جب یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے آخر میں لکھا تھا بوساطت میجر جنرل فیض حمید، تو اسی لیے ان کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر قصوروار ٹھہرایا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے جلسے جلوسوں میں ان کا کافی ذکر کیا، ان پر تنقید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تنقید کا نشانہ آگے بھی بناتے رہے۔ صرف یہ نہیں، 2018 میں جب پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا تو 2019 میں ان کو سربراہ آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا، جس کے بعد 2 سال سے زائد عرصہ تک یہ اس عہدے پر فائز رہے۔ اب ناظرین، یہ فوج میں احتساب کے سسٹم میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ ایک تو اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس تھا، اس کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا، جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو ان کے تمام تر قانونی حقوق دیے گئے، ان کو تمام تر پروسیڈنگز میں ان کی معاونت کی گئی، ان کو ان کی ٹیم دی گئی، ان کو ان کے وکلاء دیے گئے، اور اس کے بعد یہ تمام تر الزامات جو تھے اس کے اوپر تفتیش کی گئی۔ تفتیش جب کی گئی تو یہ قصوروار ٹھہرائے گئے۔ فوج کے اندر احتساب کا سسٹم اب ہمیں مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا مطلب کہ یہ ادارہ شخصیات کا پابند نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو دیکھ کر ڈیسیجن لینا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر سب سے افضل ان کے لیے قانون ہے، سب سے بڑھ کر ان کے لیے انصاف ہے۔ اب چاہے کوئی بھی شخص ہو، اس کو دیکھ کر ڈیسیجن نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ ناظرین، ہم نے کہا کہ تاریخ میں اتنا بڑا قدم آج تک کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ دیا جائے۔ تو یہ نو ڈاؤٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت ہے، یہ ان کے عزم کی ایک عکاسی ہے کہ ادارے کے اندر شخصیات نہیں بلکہ انصاف کا، قانون کا بول بالا ہونا چاہیے، اور ایک ایسا شخص جو کہ فوج کے اندر موجود ہو اور پھر فوج کے اندر وہ غلطی کرے تو وہ لوگ جو کہ تنقید کر رہے تھے کہ فوج میں احتساب کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ وہ اب اپنے مائنڈز کو تبدیل کر رہے ہیں، وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک ایگزامپل ایسی سیٹ کر دی گئی ہے کہ شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں لیا جائے گا، انصاف پر مبنی فیصلہ لیا جائے گا، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے فیصلہ لیا جائے گا، اور اگر وہ شخص قصوروار ہوا تو پھر اس کو نشان عبرت بھی بنایا جائے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا اگلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، وہ لوگ جو کہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف، ہمارے شہداء کے خلاف اور ہماری فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف حملہ کرنے میں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ملوث تھے، 9 مئی کے کیسز والے جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ اب صرف پہلا فیصلہ ہے، اب اگلی پروسیڈنگز ان کیسز کی ہوگی، کیونکہ اگلے ماہ جی ایچ کیو حملہ کیس بھی لگ رہا ہے۔ جب وہ لگے گا تو اس میں جو لوگ ایکچولی ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور ایک بہترین فیصلہ ہے جس کے دوررس نتائج جو ہے وہ حاصل ہوں گے، اور مستقبل میں بھی دیکھا جائے گا کہ اب جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات سے اگر تجاوز کرنے کی کسی نے کوشش کی تو پھر دس کیس
दिस डिसीजन विल बी एन एग्जाम्पल फॉर दोज हु आर ट्राइंग, जो कि ये कोशिश करेंगे अपने इख्तियार से तजावुज़ करने की। नाज़रीन, तो ये एक्चुअली अब प्रेस रिलीज़ का आखिरी पैराग्राफ भी इंतहाई अहम है, और वो अहम इसलिए है कि अभी एक्चुअली पार्टी शुरू हुई है। ये सज़ा सिर्फ 4 मुख्तलिफ जराइम की थी। ये जो फैज़ नियाज़ी गठजोड़ था, इस पर काम अब एक्चुअली शुरू होगा, और वो तमाम तर मुजरिमान कमर कस लें जिन्होंने हमारे शहदा और हमारी यादगारों को और अपने ही मुल्क के जवानों को, जो कि उनकी खातिर अपनी जानों के ऊपर खेल कर उनकी हिफाजत करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए थे। तो अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अब उनके खिलाफ भी केसेस पर हेयरिंग होगी। तो जब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के हवाले से ये फैसला आ गया है, तो फिर एक आम शहरी और उसमें भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।